کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ پاکستان ٹیلی ویژن آپ کو لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے آگاہ رکھے ہوئے ہے۔ 24/7 یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ عوام کو سچ ذمہ داری کے ساتھ دکھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے۔ جو بھارت نے ایگریشن کیا ہے، اس ایگریشن کا بھرپور جواب جو ہے وہ پاکستان کی آرمڈ فورسز نے دیا ہے، لیکن ایک جواب جو ہے وہ دینا باقی ہے بھارت کو، اور وہ جواب جس کا ذکر کل وزیر اعظم نے خطاب میں کیا، آن دا فلور آف دا ہاؤس کیا، اور اس کے بعد اس سے پہلے جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے اندر ہماری فورسز کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے وقت کا تعین کر کے، جگہ کا تعین کر کے ہندوستان کو بھرپور جواب دیں۔ ہندوستان کا جو بیانیہ پہلگام کے بعد سے بنایا گیا، اسے منہ کی کھانی پڑی۔ اسی طریقے سے جو بیانیہ اس کی ڈپلومیٹ نے بنایا وہ دنیا نے بائی نہیں کیا۔ خود ہندوستان کے اندر سے جو آوازیں پیدا ہوئیں ان کی اپوزیشن کے اندر، عام جو انڈین ہے، عام جو بھارتی ناگرک جس کو کہتے ہیں، وہ ہے بھارتی شہری ہے، اس نے جو سوالات پوچھے وہ سوالات جو ہے پوری دنیا پوچھ رہی ہے کہ ثبوت کدھر ہیں؟ تم نے پاکستان کے اوپر یہ چڑھائی تو کر دی، پاکستان کے اوپر یہ شب خون تو مارنے کی کوشش کی، لیکن تمہارے سے ثبوت مانگے گئے تھے، ثبوت کدھر ہیں؟ اس پر یقیناً ٹرانسمیشن کے سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیوز میں ملک منظور احمد صاحب نے، آپ سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں، بلال عباسی صاحب تجزیہ کار ہیں، ڈاکٹر عابد عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ تجزیہ کار ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک منظور صاحب، کل کی ساری ڈیولپمنٹس جس طرح سے ہوئی ہیں، کتنی سینرجی نظر آئی ہے، کتنی ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نظر آئی ہے؟ جو ہمارے شاہینوں نے گزشتہ دن جو رپلائی کیا ہے، وہ کس حد تک دندان شکن جواب دیا گیا ہے ہندوستان کو، جو اب اس وقت تک اپنے زخم چاٹ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ یاسر صاحب۔ دیکھیں، پاکستان کی آرمڈ فورسز نے انتہائی پروفیشنل کیپیبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ دیکھ رہے پاک فضائیہ کی جو کارگزاری ہے، جو ان کی اچیومنٹ ہے، ہائیلی کمینڈیبل ہے، اور پوری قوم کو ہماری آرمڈ فورسز پہ فخر ہے کہ جو علاقائی ہماری خود مختاری ہے، سالمیت ہے، سیکیورٹی ہے، ڈیفنس ہے، اس کو ناقابل تسخیر بنانے میں ہماری فورسز نے ہمیشہ کی طرح ایک تاریخ رقم کی ہے۔ دیکھنے بھارت نے ایک بزدلانہ حملہ کیا ہے رات کے اندھیرے میں، اور ہمارے انوسنٹ لوگوں کو ٹارگٹ کیا۔ اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کی اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہے، جو ریاستی دہشت گردی کی پالیسی ہے، پوری دنیا کے سامنے بھارت کو جو مکروہ چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے کہ وداؤٹ اینی کریڈیبل ایویڈنس، یعنی کہ ایک فالس فلیگ، اس کو خود ایک انسیڈنٹ کریٹ کیا، اور پھر آپ نے ابتدائی رواج میں بالکل درست کہا کہ ان کا جو ایک فیل نیریٹو ہے اسی کو آگے لے کے چل رہا ہے، لیکن پوری دنیا اس کو بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس طرح سے پاکستان کا جو سٹانس ہے ہمیشہ سے وہ ایک ڈیوریبل پیس اور ایک جو استحکام ہے اس پہ مبنی رہا ہے۔ ہماری ایک ہمیشہ سے خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے حوالے سے پاکستان کی ایک پالیسی رہی ہے، لیکن ہماری قیادت واضح کر چکی ہے کہ ہماری جو امن پالیسی ہے اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ تو بھارت کو یہ جارحیتی پسندی جو ہے وہ بہت مہنگی پڑی ہے، اور آئندہ بھی اگر بھارت نے اس طرح کوئی اقدام کیا تو یقینی بات ہے ہماری فورسز اس کا منہ توڑ جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں، اور پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے ہر قدم اٹھایا جائے گا۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم پولیٹیکل لیڈرشپ کو دیکھیں، یا سول سوسائٹی کو دیکھیں، میڈیا کو دیکھیں، یا پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام کو دیکھیں، تو وہ متحد ہے، اور ایک بڑا کنسنسس پایا جاتا ہے کہ سیاست اپنی جگہ ہے، لیکن سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے ایک میچورٹی کا ثبوت دیا ہے،
اور کل آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں بھی تحریک انصاف کے بھی جو قائدین ہیں ان کو بھی خطاب آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، تو سب نے کہا جی کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس آڑے وقت میں پاکستان کی سلمیت کے حوالے سے کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کوئی ریلیجن مذہبی مقامات کو ہٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی آپ نے دیکھا ہے، مساجد کو جس طرح ٹارگٹ کیا ہے، چھوٹے بچوں کو ٹارگٹ کیا، خواتین کو ٹارگٹ کیا، تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ تو بالکل ایک کھلی جارحیت ہے۔ صحیح۔ اور یہ ان کا ایک شروع سے جو اینٹی مسلم ایک اسٹریٹجی ہے، مودی کی جو پالیسیز ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی۔ تو اب ذمہ داری بنتی ہے عالمی برادری کی، جس طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ وہ اس کشیدگی کو کم کرنے کے حوالے سے تیار ہیں، تو عالمی سطح پر پاکستان کی جو مؤثر سفارتکاری ہے اس کے نتائج بڑے اچھے نکل رہے ہیں، اور پوری دنیا کو یہ احساس ہے کہ اگر دو نیوکلیر پاور کے درمیان تصادم ہوتا ہے خدا نخواستہ تو اس کی لپیٹ میں نہ صرف خطہ بلکہ پوری دنیا آ سکتی ہے، اور اس کے جو اثرات ہیں یعنی کہ جو معاشی نقصانات ہیں، جو ہیومنٹیرین کرائسس ہے، وہ اس کے جو آفٹر فیکٹس جو ہو گئے وہ بہت زیادہ اس کے منفی اثرات مرتبط ہیں۔ پوری دنیا کو یہ بات اب پاکستان نے باور کرائی ہے کہ بھارت پہ سیاسی اور سفارتی دباؤ ڈالا جائے اور اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس طرح کے اقدامات سے گریزار ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے بھارت نے کوئی موقع حاصل نہیں جانے دیا، اور اس کے ایویڈنس پوری دنیا کے سامنے پاکستان نے پیش کیے ہیں، جس طرح جعفر ایکسپریس ہے یا دیگر دہشت گردی انتہا پسندی کے پاکستان میں واقعات ہیں گزشتہ کئی دہائیوں میں۔ پاکستان از اے وکٹم آف ٹیررزم فرام لاسٹ مینی ایئرز۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کی سیکریفائسز ہیں دہشت گردی کے خلاف وہ ہائیلی کمینڈیبل ہے، اور جب یہ واقعہ ہوتا ہے پاکستان کی قیادت سب سے پہلے اس کو کنڈیم کیا، جس لحاظ سے پاکستان نے ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہونے کا ایک ثبوت دیا ہے، اور جس طرح پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نیوٹرل اس کی انکوائری کے لیے تیار ہیں، تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، بھارت ہی اس سے رائے فرار اختیار کی ہے۔ تو اس لحاظ سے پاکستان کا جو سٹانس ہے، پاکستان کا جو نیریٹو ہے، پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے، پاکستان کی جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ میئرز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ان کے دور رس اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور پاکستان کو جو بیانیہ ہے وہ زمینی حقائق کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے، بلال باسی صاحب آپ کو انوالو کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ کائنیٹکس پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہم نے جو ان کے 3 رفائل مار گرائے ہیں، پہلے تو یہ مان نہیں رہے تھے، اس کے بعد ان کا میڈیا نے مانا، اور انڈیا ٹوڈے نے اس کے بعد پھر وہ جو ایک سٹوری کی اور اس کے بعد اس کو وڈرا بھی کرنی پڑ گئی۔ پھر دنیا اب اس کو کہہ رہی ہے، جیسے اگر اب بات کر لیں فرانس کے حوالے سے CNN کی ایک سٹوری آئی ہے جس میں فرینچ انٹیلیجنس آفیسر کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس نے کہا جی ہمارے پاس اس طرح کی انفارمیشن موجود ہے، آپ مزید تحقیق بھی کر رہے ہیں۔ کس قدر ہزیمت اٹھانا پڑی ہے ہندوستان کو، جو یہ کہتا تھا کہ یہ مشین اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر جائیں گے۔ اچھا، ویسے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ یا سب کچھ میمز بھی بنی ہیں۔ ایک کا میں ذکر کروں کہ وہ ایک جوتا اٹھائے ہوئے فرینچ جو ہے وہ ایک صاحب آئے اور وہ ڈور بیل پہ رنگ کر رہے ہیں اور انڈیا لکھا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے تو ہمارا نام بھی ڈبو دیا۔ اینڈ ارلیئر آئی واز سینگ آن دا سوشل میڈیا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ جتنے رافیل سمیت آپ جتنے مرضی جہاز خرید لیں، آپ یوں کریں کہ پائلٹ بھی خرید لیا کریں ساتھ، کیونکہ بہرحال ہر جہاز کے اندر تو کوئی ابھینندن ہی موجود ہوتا ہے نا۔ تو یہ جو آپ نے کہا ہے، میں مجھے اجازت دیجیے میں اس کے اسپیکٹرم کو تھوڑا سا براڈ کروں، وہ یہ کہ یہ جو بنیادی طور پہ مودی جو گورنمنٹ ہے، ان کا ایک ٹریک ریکارڈ صرف انہی کا گورنمنٹ کا نہیں بلکہ ایک تسلسل کے ساتھ جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ فنڈامنٹلی اگینسٹ مسلمز ہے، اور صرف مسلم یہی نہیں کہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، وہاں بھارت کے اندر بھی کروڑوں مسلمان وہاں موجود ہیں، بلکہ مجھے اور اس کو نیرو ڈاؤن کرنے دیجئے کہ صرف مسلمان نہیں، ہر وہ آدمی جو بدقسمتی سے بھارت میں رہائش پذیر ہے اور وہ ہندو نہیں ہے۔ مودی ایڈمنسٹریشن زبان سے نہیں کہتے، لیکن وہ لبرل انڈیا اور سیکولر انڈیا کا جو ایک فیبرک تھا وہ کب کا دیٹ ہیز بین ٹارنڈ، اور اب وہاں پہ کوئی جو ہندو نہیں ہے وہ بلا خوف تردید میں کہہ رہا ہوں کہ وہ غیر محفوظ ہے۔ اور انہوں نے ایک دور تھا، ہم کہتے تھے کہ ناگالینڈ کے اندر، نکسلائٹ ایریا کے اندر، خالستان کے اندر، آپ یہ فلڈ لائٹس کے حوالے سے بات کریں، وہ اس پہ بھی ہم یقیناً بات کریں گے، بڑا وسیع سبجیکٹ ہے۔ ذرا رفائل کے اوپر آ جاتے ہیں۔ جی بالکل، تو میں نے کہا کہ جی کہ اب تو دنیا بھی مان رہی ہے اس بات کو۔ نہیں، اب تو وہ تو انڈین میڈیا اب تو باقاعدہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے، بلکہ مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ اب تو ان کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اگر چل جائے تو بسم اللہ، ہمارا پروپیگنڈا نہیں چلے گا تو
just we will step back. اب تو انڈین میڈیا رونا رو رہا ہے کہ ہمارے نہ صرف یہ کہ طیارے گرے ہیں, وہ 3 رپورٹ کر رہے ہیں, there are reports of 5 planes نا یا صاحب 5 پلان گرنے کی تو رپورٹس ہیں. اسی طرح مقبوضہ کشمیر سے کنفرمڈ ہے, اس کے بعد پھر باقی بٹنڈا کے اندر بھی اور باقی معاملات. ہمارے پاکستان ایئر فورس نے let me say this, ہمیشہ کی طرح ہمیں وہ یاد ہے تاریخ میں کہ جب ایم عالم جو ہے وہ ان کا گن رہے تھے کہ 1 2 3 4 5 اور اس کے بعد ابھی نندن وہ صدیقی صاحب نے جس طریقے سے اس کو یہاں قابو کیا. پاکستان ایئر فورس نے کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں کیا ہے, اینڈ دے آلویز سرپرائز دی انیمی, کہ انہوں نے جو ہے نا وہ اس دفعہ بھی وہی کیا کہ وہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہم جو ہے وہ دھوکے سے اور بیک سٹیپ کر کے جب ہم اٹیک کریں گے تو پاکستان ریٹیلیٹ نہیں کر پائے گا, لیکن پاکستان نے ایگزامپلری ریٹیلیشن کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یاسر صاحب ایک اور بات بھی ہے کہ ریٹیلیشن میں پورا ایگریشن تھا اور اوپینین میں ہمارے ایک ہمبلنس تھی, ایک فرم سٹانس تھا. یہی ہوتا ہے ایک ذمہ دار اور ایک ڈیکوریٹڈ ریاست اور اس کے لوگوں کا اور اس کی حکومتوں کا طرز عمل. یہ کیا طریقہ ہوا؟ اس دن میں سن رہا تھا کہ مودی صاحب جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں, وہ اتنے مذاقہ خیز انداز میں خطاب کر کے انڈس واٹر ٹریٹی کو وہ سبوٹیج کرنے کی بات کر رہے تھے کہ جیسے وہ کسی ریاست کے سربراہ نہ ہوں, وہ کسی محلے کے کاؤنسلر ہوں. تو دس از ایبسولوٹلی ریڈیکل. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو انوالو کروں, یہ فرمائیے گا کہ اس سے بڑی بزدلی کیا ہوگی جو انہوں نے نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا, اور کیا دنیا کا کوئی کنونشن, کوئی نارم, کوئی قانون اس چیز کو الاؤ کرتا ہے جو انڈین آرمڈ فورسز نے جو اپنا ایک پورا پلان بنایا اور اس کی اسٹریٹجی کی, اور اینڈ پہ کیا رزلٹ نکلا کہ نہتے معصوم لوگ جو ہیں اس کی دہشت گردی کا نشانہ بنے؟ بہت شکریہ یاسر صاحب اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. جی, مجھ سے پہلے جس طرح پارٹیسپینٹس نے اس پہ بات کی اور آپ نے بڑا یہ اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ جنگوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. انٹرنیشنلی آپ جو سویلین آبادی ہوتی ہے اور جو نہتے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بمباری نہیں کرتے. لیکن جس وار ہسٹیریا میں نریندرا مودی نے ہندوستان کو دھکیلا اور آر ایس ایس کی جو ایک فاشسٹ ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے اس کو جس طرح سے وہ لے کے چل رہے ہیں, یہ درست کہا انہوں نے, بلال صاحب نے مجھ سے پہلے, کہ یہ آج کا جو ہندوستان ہے یہ گاندھی جی کا اور نہرو کا سیکولر ہندوستان نہیں ہے. یہ مودی کا ایک فاشسٹ انڈیا ہے جہاں پہ ایک انتہا پسندی اور مذہبی جو ٹینڈنسیز ہیں وہ ہمیں پالیٹکس میں نظر آتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک واقعہ ہوا, اس کے 5 منٹ سے 10 منٹ کے اندر انہوں نے پاکستان کے اوپر الزام لگانے شروع کر دیے. اگر آپ کی انٹیلیجنس اتنی ویجیلنٹ تھی, اتنی آپ زیادہ ماڈرن آپ کے پاس انٹیلیجنس تھی, تو وہ روکنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ وہ دہشت گرد وہاں پہ حملہ کر کے, چونکہ انسانی جان کہیں بھی ضائع ہو وہ قابل مذمت ہے, وہ جو 26 لوگ وہاں مارے گئے وہ مودی کی وار ہسٹیریا کے اور اپنی جو لوکل کنزمپشن کے لیے اس کی جو فاشسٹ جو اس کے ایکشنز ہیں اس کی نظر ہوئے وہ, اور ان کا خون بھی یقیناً جو ہے اس پر بھی افسوس کیا جانا چاہیے. دنیا میں کہیں بھی پاکستان نے دیکھیں نا, پاکستان نے جو بیانات دیے ہیں جتنا کنڈیم کیا ہے, جی نہ صرف کنڈیم کیا ہے بلکہ پاکستان نے ایک ذمہ دار سٹیٹ کی طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پیش ہونے کو کا آفر کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو ہم ایک انٹرنیشنلی ایک امپارشل انکوائری میں شامل ہونے کے تیار ہیں. اب پاکستان اور کیا کرتا؟ ایک واقعہ ہوتا ہے, اس کا وہ جھوٹا الزام پاکستان کے اوپر لگاتے ہیں, اور پاکستان کی حکومت اتنی زیادہ جو ہے وہ ریزسٹنس اور ریزیلینٹ ہوتی ہے اور وہ اس کو آفر کرتی ہے کہ آپ کسی بھی انٹرنیشنل فورم کے اوپر اس کی انکوائری کروائیں, ہم اس میں شامل ہونے کو تیار ہیں. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ مناسب اور ریزنیبل کوئی جو ہے وہ رسپانس ہو نہیں سکتا تھا. لیکن چونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو کنزیوم کرنا تھا, اور پھر پاکستان کے ساتھ نہیں, صرف ساؤتھ ایشیا میں نہیں, ہندوستان ایک گلوبل ہیجمونک پوزیشن چاہتا ہے. انہوں نے اپنی چائنا کے اوپر اپنی ہیجمونی کو, وہ جعلی ہیجمونی جو ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ شو کرنا ہے. یہ ان کے جو جن کو شو کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے تو بائی نہیں کیا نا. نہیں, دنیا کے کسی بھی ملک میں بائی نہیں کیا. امریکہ کو بتانا چاہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں ہم اس کے چائنا کے مقابلے میں آپ ہمیں پولیس مین کا درجہ دیں,
तो हम तैयार हैं, तो ये तैयारी और जो ट्रम्प का जितना कैजुअल आगे से उनको रिस्पांस मिला है, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में देखें अमेरिका का हमेशा से एक मीडिएटर का रोल रहा है पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी होते, जो अमेरिका कम से कम आज की दुनिया में एक बड़ी सुपर पावर है। लेकिन इस मामले में हिंदुस्तान को अमेरिका की तरफ से रत्ती बराबर सपोर्ट नहीं मिली, उन्होंने उनको बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी, बल्कि इवन के शर्मनाक का लफ्ज़ यूज़ किया जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, उन्होंने इस हमले के ऊपर। और फिर आप देखिए कि पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान 10 गुना ज़्यादा उसकी आबादी है, हमसे वो 3-4 गुना ज़्यादा उनकी आर्म फोर्सेस हैं, उनका जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान को ना तो 2019 में जो उन्होंने एस्केलेशन की और एक बुज़दिलाना हमला किया, उसका मुंह तोड़ उनको जवाब मिला। और ये मेरे ख्याल है इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात हो सकता है कि उनका जहाज़ पाकिस्तान की हदूद में आके गिरा और उनका पायलट जिंदा गिरफ्तार हुआ, सारी दुनिया ने उसको देखा, फिर पाकिस्तान ने एक रिस्पांसिबल स्टेट की तरह उसको वापस किया। और लेकिन इंडिया को उससे जो है सबक उन्होंने नहीं सीखा, उन्होंने दोबारा से अपने लोगों की कंजम्पशन के लिए और ख़ित्ते में अपनी हेजेमोनिक पोजीशन को जो है वो शो करने के लिए उन्होंने दोबारा ये एक्शन किया, दोबारा उनको मुंह की खानी पड़ी। मतलब मोदी जी एक बड़ा जो है वो हाइप क्रिएट करते हैं कि हमारे पास राफेल जो प्लान्स हैं वो होते तो हम यूं कर देते, हम वो कर देते। 18% राफेल के जो हैसेस हैं, जो उसके शेयर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो गिर गए इस वाक़े के बाद, क्योंकि एक जैसे कहते थे अनबीटेबल प्लान के तौर पे उसको दुनिया में मुतारफ़ कराया गया था। जितनी आसानी से पाकिस्तान के शाहीनों ने उसको गिराया, एक को नहीं गिराया, 2 को नहीं गिराया, 3 को गिराया। और अब तो फ्रांस, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी फरमाया कि फ्रांस के जो इंटेलिजेंस के जो ऑफिशियल्स हैं वो ये बात CNN को इंटरव्यू देते हुए तस्लीम कर चुके हैं कि हमारा कम से कम एक तैयारा तो हमें हमारे पास शवाहिद हैं गिर चुके हैं, हम मज़ीद उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और उस यानी ख़ुद तो डूबे सनम हमको भी ले डूबे कि ख़ुद तो उन्होंने हिंदुस्तान के तैयारों को पाकिस्तान के मासूम शहरियों पर बमबारी करके तबाह करवाया ही, और फ्रांस के उस तैयारे को जिसका एक भरम था वो भरम भी तोड़ दिया उन्होंने। और मैं ये समझता हूँ कि अब ये वक्त है कि इंटरनेशनल दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। देखिए दुनिया में अब जो मॉडर्न जो फ़िलासफ़ीज़ हैं या मॉडर्न जो थीरीज़ हैं वो ये है कि आप गुरबत के ख़िलाफ़ लड़ें, आप जहालत के ख़िलाफ़ लड़ें। दुनिया की सबसे बड़ी गुरबत जो है वो हिंदुस्तान में और इस ख़ित्ते में पल रही है। ख़त गुरबत से नीचे जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी तादाद करोड़ों में है, और 1.5 अरब की दुनिया की आबादी जो है एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के ऊपर सांस ले रही है। आज जो ग्लोबल हैज़र्ड्स हैं, क्लाइमेटिक हैज़र्ड्स हैं, जो कार्बन एमिशन है, जिस तरह ये प्लानट रिहाइश के काबिल नहीं रहा। आपको याद होगा चोर्नोबिल में जब यूक्रेन में एक एटमी रिएक्टर के फटने से वहाँ पे जो ताबकारी हुई थी, आज तक वहाँ पे ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। आज तक 40 साल गुजरने के बावजूद वहाँ पे हिरोशिमा और नागासाकी की मिसाल हमारे सामने। बिल्कुल आपने सही सेंसिटिविटीज को हाईलाइट किया है। एक एटॉमिक पावर है और इंडिया भी एक एटॉमिक पावर है, और ये कोई मजाक जंग कोई मजाक नहीं। सही, बिल्कुल सही पॉइंट आ गया आपका भाई साहब। मैं मलिक मंजूर साहब आपको इन्वॉल्व करूँगा, ये फरमाइएगा। जिनेवा कन्वेंशंस के अंदर भी ये बात मेंशन है उनकी कई क्लॉजेस के अंदर कि ये जो पीने के पानी डैम्स और इस तरह की तनसीबात होती हैं जो आम लोगों के लिए होती हैं, उनके फ़ायदे के लिए होती हैं, उसके ऊपर हमला नहीं किया जा सकता। UN के कन्वेंशंस भी इसके अंदर हैं। तो ये फरमाइएगा वियना कन्वेंशंस के हवाले से कि अगर हम बात कर लें तो दुनिया के तकरीबन सारे कन्वेंशन इसको सपोर्ट करते हैं। अगर हम नेचुरल में बात करना चाहें, जो इंडिया ने एक्ट ऑफ वार कमिट करने की सही की कोशिश की, उसके अंदर नीलम जैलम के हवाले से बात कर लें, पतरंट के हवाले से बात कर लें, जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके ऊपर जो हमला किया, ये क्या उसने पैगाम दिया और किस मुसीबत को अपने ऊपर वो तारी करना चाहता है या दावत देना चाहता है कि हम अगर रेसिप्रोकेट करेंगे तो बगलिहार हमसे दूर नहीं है, इस्लामाबाद का जो डैम है वो हमसे दूर नहीं है, और मकबूजा कश्मीर के ऊपर जो और इसके प्लान्स हैं वो सब हमें पता है। योर टेक ऑन इट। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट आपने ये सवाल उठाया। देखिए भारत जो है अभी दहशतगर्दी, अभी जारियत पसंदी इसका irtikab कई अरसे से कर रहा है। और आपको याद होगा कि जो पिछली नेशनल सिक्योरिटी हमारी कमेटी का इजलास हुआ जी, उसमें वाज़ह तौर पे हमारी अस्करी और सियासी क़यादत ने भारत को वाज़ह एक मैसेज दिया था कि अगर हमारा पानी रोका गया तो ये एक्ट ऑफ वार जो है यानी कि तसव्वुर होगा और इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा कि वाटर इज़ अ लाइफ, वाटर इज़ नॉट ए थ्रेट। तो पानी जो है वो ज़िंदगी है, और इसमें वाज़ह तौर पे हमारी जो क़यादत है वो वाज़ह कर चुके भारत पे
کہ اس حوالے سے ہمارا جو سٹانس ہے بڑا سخت ہوگا. اب دیکھیں جہاں تک یہ نیلم جلم جس طرح کل انہوں نے حملہ کیا اور اس کو ٹارگٹ کیا, کہ وینا کنونشن اور عالمی تمام جو قوانین ہیں, بین الاقوامی قوانین, وہ صدقہ جو ان کی سرین وائلیشن ہے کہ آپ کسی ملک کی جو یعنی ابھی جو گزرگاہیں ہیں یا اس کی جو ریزروائرز ہیں اس کو آپ ٹارگٹ کریں, تو یہ تو یعنی کہ کھلی دہشت گردی ہے اور ایک فاشزم ہے, اگریشن ہے, جارحیت پسندی ہے. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت اس حوالے سے اس کا ایک جو مکروہ چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے پاکستان نے ایکسپوز کیا ہے کہ شروع دن سے وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے اس طرح کے جو سافٹ ٹارگٹ اس کو وہ ڈھونڈتا ہے. جس طرح آپ نے سویلین کا ذکر کیا کہ معصوم بچوں اور عورتوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا, تو ایک اسٹیٹ لیول پہ ان کی جو پالیسی یہ ہے دہشت گردی کی ہائیلی وہ کنڈیمیبل ہے. اور بھارت کے اندر سے بھی دیکھیں کہ اس کے خلاف کتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں, وہاں پر جو مینورٹیز ہیں ان کے جو ہیومن رائٹ وائلیشن ہے, جو مظالم ہے. تو اس حوالے سے بھارت جو ہے دیکھیں پاکستان کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی وہ آئسولیٹ نہیں کر سکا. یہ جو پہلوام انسیڈنٹ ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی بھارت نے کوشش کی اور پاکستان کو بین الاقوامی لیول پر جو ہمارا سفارتی محاذ ہے اس پہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور سیاسی مفادات کے حصول کے لیے یہ سارا انہوں نے ڈرامہ رچا ہے. اور اس ڈرامے میں بری طرح وہ ناکام ہو گئے کہ پاکستان نے ہمیشہ ایک پیس کی بات کی ہے, ایک سٹیبلٹی کی بات کی ہے اور ایک پرامن ہماری پالیسی رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری قیادت نے, ہمارے ملک نے تو پہل نہیں کی ہے. دیکھیں بھارت نے اس کا رات کے اندھیرے میں آغاز کیا ہے اور اس کے نتائج بھی اس نے دیکھ لی کہ کس طرح ان کے مکروہ عزائم کو بری طرح ناکام بنایا ہماری آرم فورسز نے. 57 پروازیں اس وقت. جی ہاں, اچھا یہ بھی ایک بڑا دیکھیں نا, 57 پروازیں اور یہ سینکڑوں جو مسافر کی زندگی اس کو میں خطرے میں ڈالا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بھی ایسا بڑا واقعہ ہو سکتا تھا. تو یعنی کہ اس پورے خطے کے امن کو تہ بالا کر دیا ہے بھارت نے. اور یہ اس کی جو پالیسی, یہ خود بھارت جو ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ آئسولیشن کا شکار ہوا ہے. جس طرح بھی عباس صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ نے اس معاملے میں اس کو سپورٹ نہیں کیا. دیکھیں انہوں نے ایک شرمناک لفظ جو ہے وہ استعمال کیا امریکی صدر نے کہ ایک شرمناک یہ حملہ ہے, شرمناک رویہ ہے بھارت کا. تو اس انداز سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر جو تائید و حمایت ہے سفارتکاری کے ذریعے, اور ہمارا فورن آفس ہے, ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر جو اسحاق ڈار صاحب ہے یا وزیر اعظم ہے, پوری دنیا کی جو وزرائے خارجہ ہیں, جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے, پریزیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اقوام متحدہ میں ہمارے جو امبیسڈر ہیں آصف افتخار صاحب, انہوں نے بہت بھرپور انداز میں ہمارا کیس ملک صاحب یہ جو ہم آبی جارحیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو آبی جارحیت کا پلان تو انڈیا کا نیا نہیں ہے, یہ بہت پرانا ہے. تو یہ جو ابھی اس کی آڑ میں انہوں نے جو کارروائی کی ہے, حملے کے حوالے سے بات کر لیں یا انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بات کر لیں, انڈیا کیا چاہتا ہے کہ ہماری لائف لائن کے اوپر وہ حملہ کرے گا تو ہم اس کو ایسے ہی جانے دیں گے؟ دیکھیں جی ایک بات یہ کہ جو اکنامک انڈیکیٹر ہے کر جائے گی چیز. میرے خیال میں جو ہماری اکنامک ریوائول کا پلان جس کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے اور فورن انویسٹر جو پاکستان کا رخ کر رہے ہیں, بھارت اس چیز سے بھی خائف ہے کہ پاکستان کی جو معاشی تعمیر و ترقی ہے, معاشی جو خوشحالی ہے, پراسپیرٹی ہے, اس کو روکنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے. دیکھیں نا آپ جب یعنی کہ پاکستان کے لیے پانی کو بند کریں یا ڈیمز کو نشانہ بنائیں, آئی ایم ایف کو آپ لکھیں, ورلڈ بینک کو لکھیں کہ ری وزٹ کریں پاکستان کے بارے میں, یعنی کہ یہ جو معاشی دہشت گردی ہے, اب بھی دہشت گردی ہے, یہ ہے وہ یعنی کہ بھارت کا ایک سٹانس اور اس کا ایک مکروہ چہرہ اور ایک فیلڈ نیریٹیوز. تو اصل بات یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو معاشی انڈیکیٹر بڑے پازیٹیو ہے. موجودہ قیادت کی پالیسی کی وجہ سے دیکھیں جس طرح پاکستان ایک بین الاقوامی سرمایہ کاری کے حوالے سے تو وہ اس چیز سے خائف ہو کے ایسی ایک صورتحال وہ کریٹ کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان میں تاکہ خوف و ہراس کی فضا ہو, عدم استحکام ہو اور ڈی اسٹیبلائز کرنے کے ہتھ کنڈے جو بلال صاحب کو میں یہی ان کا ایجنڈا. جی بلال صاحب کو انوالو کروں گا. ذرا پریپیئرڈنس کے حوالے سے ہم بات کر لیں, کائنیٹکس پہ تھوڑا آ جاتے ہیں. ان دا مڈل آف سچویشن یہ ناردرن کمانڈ کے کمانڈر کو ہٹا دیتے ہیں, یہ ڈپٹی چیف آف اسٹاف کو نوکری سے فارغ کر دیتے ہیں, یہ اپنے ایک اور لیفٹنٹ جنرل کو جب ان کے ڈاکومنٹس لیک ہوتے ہیں تو اس کو کہیں اور اٹھا کے آئیلینڈس کے اوپر جو ہے وہ تعینات کر دیتے ہیں. ان کی پریپیئرڈنس کا عالم یہ ہے کہ جب پاکستان کی زمینی فوج یعنی پاکستان کی بری فوج جب جواب دیتی ہے تو یہ سفید جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کس قدر مورائل ڈاؤن ہے ان کی فورسز کا, اور جتنا انسٹرومنٹ کے طور پہ مودی نے پچھلے کچھ عرصے سے استعمال کیا ہے, چاہے وہ ان کی ایئر فورس ہو, چاہے وہ ان کی آرمی ہو, تو کس حد تک تنگ آ چکی ہے ان کی آرم فورسز کے اب بس کر دو.
ایگزیکٹلی آپ نے بالکل صحیح جو ہے وہ انٹرنل ان کے انڈیجنس جو کائنیٹکس ہیں اس کا بالکل صحیح احاطہ کیا ہے. میں اس میں ایڈ آن کروں کہ اصل میں انٹرنلی جو ان کی فریگمنٹیشن ہے وہ آج کا نہیں بلکہ ہمیشہ ہر کانفلکٹ کا یہ شاخسانہ رہا ہے. بات خیم کرن سے شروع کریں یا آپ کرگل کی بات کریں, آپ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جو جے ڈی بخشی تھے جنرل, وہ کرگل کے بعد وہ پاگل ہوئے کاٹتے پھرتے تھے سب کو, اور ایگزیکٹلی, اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنی ایک فرسٹریشن کا شکار تھے, اور ہی نیو دیٹ, انہوں نے چونکہ وٹنس کیا تھا اس بات کو جو ابھی آپ نے کہا ہے, بالکل پرٹیننٹ بات ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہے ان کی سرکار, اور خصوصاً جو بی جے پی کی سرکار ہے, جیسا کہ ہمارے انالسٹ نے پہلے بھی کہا ہے, وہ کچھ اور سوچتی ہے, اور دراصل فورسز جو ہے ان کی کیپیسٹی کو وہ پیش نظر نہیں رکھتے ہیں. جہاں لاہور جم خانہ میں وہ ناشتہ کرنے کا پلان بنا کے آتے ہیں اور ہمارے لوگ جا کے وہ وہاں پہ ان کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر ناشتہ کرتے ہیں, انہیں ان کا ان کے اوپر الٹ دی جاتی ہے ان کی بازی. اچھا, اسی طرح سے ہمیشہ سے بھارت کے ایئر فورس نے ہمیشہ بھارت کی آنکھ شرم سے جھکائی ہے, اور ہمارے ایئر فورس نے ہمیشہ ہمارا سر جو ہے فخر سے بلند کیا ہے. اسی طرح سے آپ نے بری فوج کی بات کی, تو بری فوج میں 1 to 1 when it comes to fight, ایک ڈاگ فائٹ کی بات کریں یا ایک گوریلا وار کی آپ بات کریں, تو پاکستان کی فورسز اور ان کے نوجوان جو ہے وہ ان کی کہانیاں, میں آپ کو بتاؤں, کرنل شیر خان کو جس کی گولی سے وہ شہید ہوئے, ابھی پچھلے دنوں میڈیا کے اوپر اور بہت عرصے سے چل رہا ہے, اس فوجی کی انٹرویو چل رہا ہے کہ آئی سیلیوٹڈ دیٹ مین, کہ میں اس کو جب وہ اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی, آخر تک اس نے پاکستان زندہ باد کا آخری سانس تک جو ہے وہ نعرہ لگایا ہے. ہمارے لوگوں کا مرائل ہی الگ سطح پہ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے, میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ہمارے لوگوں کی مینٹالٹی اور آئیڈیالوجی میں کوئی بودھ نہیں ہے, کوئی ہپوکریسی نہیں ہے. ہم جو سوچتے ہیں, ہمارے وی آر ہیومنز, ہمارے ہاں ہیومن ایرر ہو سکتا ہے, لیکن ہماری فکر اور آئیڈیالوجی کے اندر شہادت ہے. ہماری آئیڈیالوجی کے اندر حب الوطنی کو ہم مذہب سے جوڑتے ہیں, اسلام سے جوڑتے ہیں. تو آپ دیکھیے نا کہ ہمارے لیول آف, ہمارا جو انتھوزیازم ہوگا, جو ہمارے سطح ہوگی ہمارے جذبے کی, اس کو کبھی کوئی پیرالل نہیں کر سکتا. جبکہ بھارتی فوج کے اندر آپ نے تو ان ٹپ آف این آئس برگ کی بات کی نا, اور کہ جی آپ نے ایک تھوڑا سا اس کا ریپوزیٹری پیش کرنے کی کوشش کی کہ جی ان میں فریگمنٹیشن موجود ہے, اور ناردرن کمانڈ کے جنرل کو انہوں نے جو ہے وہ سیک کر دیا غالباً, یا اسے کہیں فارغ کر دیا. تو اب یہ, لیکن آپ ان ڈیپتھ جتنا جائیں آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی فورسز, اور فورسز ہی نہیں دیگر بھی اسٹیک ہولڈرز کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ جو ماڈی گورنمنٹ جو کھیل رہی ہے, یہ ہمیں فیور کرنے کے لیے نہیں کھیل رہی ہے, یہ خواہ مخواہ ہمیں ایک نامکمل ہونے والی جنگ میں دھکیل رہی ہے. اور پچھلے دنوں مجھے اجازت دیجئے, انڈیا کے ایک چینل پہ ایک سابق فوجی جو ہے انٹرویو دیتے ہوئے وہ بڑے انداز میں بات کر رہے تھے کہ بھائی مودی کی باتوں میں نہ آئیو, وہاں اس طرف سیما کے اس پار موجود پاکستانی سورما آپ کو چیر پھاڑ جائیں گے. اور ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے, یہ کوئی خوش فہمی کی بات نہیں ہے. ہم نے ایک مجھے اجازت ہے کہ میں عرض کروں کہ بھارت کو بظاہر یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بہت بڑی ایک ملٹری مائٹ ہیں, اور آپ نے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ہم جو ہے یہاں پولیسنگ کریں گے اگینسٹ چائنا. یہ دراصل سوشل سائنسز کے طلباء کو اور اینالسٹ اور سمجھ بوجھ رکھنے والا ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایک وانا بھی ہوتا ہے تو اس میں ایک احساس کمتری ہوتا ہے. دراصل بھارت کو یہ معلوم ہے کہ میری غربت, میری پالیسیز کی ہپوکریسی, منافقت, دو ڈبل سٹینڈرڈز ہمارے, اور ہماری جو ہے وہ یہ کنفیوژن ڈاؤن دا لائن ہمارے انسٹیٹیوشنز, ہمارے لوگوں اور ہماری پوری پاپولیشن میں پریویل کر رہی ہے اور ایکسپوز ہو رہی ہے. اس ایکسپوز ہونے کو سے خائف ہو کر, بوکھلا کر اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ بھارت کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو انوالو کرتے ہیں ذرا انڈیا کی اندر کے ایک مائنڈ سیٹ کو تھوڑا سا اپنے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کرتے. 2019 کے اندر انہوں نے پلوامہ کا ڈرامہ رچایا, 40 اپنے CRPF کے جو لوگ ہیں ان کو خود ہی جنم حاصل کر دیا.
اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا انہوں نے بالا کوٹ کیا اور اس کے بعد پھر ابھینندن ہمارے ہاتھ آیا. اس کے بعد انہوں نے الیکشن کیا اور الیکشنز کے اندر انہوں نے کہا جی دیکھیں ہم ماچو مین ہیں اور ہماری یہ منٹیلٹی اور ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. آفرین ہے ان کے لوگوں کے اوپر کہ جس ابھینندن کو ہم نے پکڑا اس کو انہوں نے ایوارڈ دیا اور لوگوں نے اس کو ہضم کر لیا. اب اس مرتبہ جو معاملہ ہوا ہے پہلگام کا، پہلگام کے اوپر جو انہوں نے نیریٹو بنانے کی کوشش کی اور بعد میں یہ بہار کے الیکشنز کے حوالے سے ایک تیاری کرتے نظر آ رہے ہیں، کس قدر ان کا جو بیانیہ ہے خود انڈیا کے لوگوں نے بائی نہیں کیا، ان کی اپوزیشن نے بائی نہیں کیا، بلکہ وہ بالا کوٹ اور پلوامہ کے حوالے سے ثبوت مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. یور ٹیک آن اٹ. یہ بڑی بدنصیبی ہے جی کہ انڈیا میں 75 سالوں سے جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ پاکستان سینٹرک ہوتے ہیں. الیکشن میں پاکستان کے خلاف دشمنی، پاکستان کو نیچا دکھانے کی جو خواہش ہے، پاکستان کے اوپر حملوں کی جو خواہش ہے، یہ ان کا الیکشن نیریٹو ہوتا ہے. اور بالخصوص جو انتہا پسند جو مائنڈ سیٹ ہے ہندوستان کے اندر، اسپیشلی جس کو بی جے پی لیڈ کرتی ہے، ان کا تو پورا، اب پاکستان کا آپ کمپیریزن کیجئے، پاکستان میں آج تک کوئی الیکشن ہندوستان دشمنی کی بنیاد پہ نہیں لڑا گیا. پاکستان کے اندر پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے منشور پاکستان کے عوام کے لیے دیتی ہیں. وہ پاکستان کے وہ کتنا عمل کر سکتی ہیں، کتنا عمل کر سکی ایک ڈیفرنٹ ڈبیٹ ہے، لیکن ان کا انڈیجنس اور اپنے عوام سے ریلیٹڈ جو ہے وہ منشور ہوتا ہے. جبکہ ہندوستان میں دیکھیں، چونکہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ فیبریکیٹڈ نیریٹیوز کی دنیا ہے، اور ہندوستان کی جو یہ فاشسٹ جو ایک روایت ہے آر ایس ایس کی، وہ اس کو بطور ایک نیریٹو کے استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ کبھی بھی کوئی خوبصورت عمل نہیں ہوتا، جنگ کبھی بھی کوئی انسانیت کے لیے کوئی اچھا اقدام نہیں ہوتا. دنیا میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان کے نتائج میں انسانوں کی تباہی کے بعد جا کے معاملات مذاکرات پہ حل ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اب بھارت میں جو سین وائسز ہیں، جو وہاں پہ کہیں نہ کہیں کوئی جو بچا کھچا سیکولرسٹک مائنڈ سیٹ بچا ہے، ان کو آواز خود اٹھانی چاہیے. ہندوستان کے اندر سے یہ آوازیں اٹھنی چاہیے. آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ اب کہیں دیکھیں نا 400 پار بھی ان کو نہیں کرنے دیا گیا. کہہ رہے تھے نا 400 پار کریں گے، اس بار 400 پار. پھر مقبوضہ کشمیر میں جو بھی نام نہاد کٹ پتلی سسٹم انہوں نے بنایا، اس کے اندر بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی. 5-6 سال کی جو تیاری تھی وہ اٹھا کے انہوں نے باہر پھینکی کشمیریوں نے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کس حد تک اب اس سارے معاملے کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اب لوگ بائی نہیں کر رہے اس چیز کو کہ بھائی بہت ہو گیا، اب ہم نہیں کر سکتے. دیکھیں، لوگوں کو جس طرح سے اس نیریٹو سے معاف کر دیا جاتا ہے، آپ یہ بات درست کر رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر ان کو بہت ساری ریٹیلیشن کا سامنا ہے. ہندوستان کے اندر 11 جگہوں پہ علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. سکھوں کا جو نیریٹو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. پھر ہندوستان کی نے اب دیکھیے کتنی یعنی ظلم کی اور ایک مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے جو ہے وہ الزامات لگاتا ہے جن کا وہ آئیوٹا آف پروف نہیں دے سکتا. اور خود ہندوستان جو ہے وہ کینیڈا میں، امریکہ میں، دنیا کی کئی اور جگہوں پہ دہشت گردی اس کی ثابت ہو چکی ہے. دہشت گردی ثابت ہو چکی ہے کینیڈا کے اندر ان کی. انہوں نے وہاں کینیڈین جو سٹیزن ہیں ان کو مروایا، اور کینیڈا کے وزیر اعظم لیول پر یہ بات آئی کہ انہوں نے دہشت گردی کی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگانا آسمان کی طرف تھوکنے کے مترادف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا وہ وکٹم رہا ہے. ہماری پولیٹیکل ٹاپ براس لیڈرشپ جو ہے وہ اس دہشت گردی میں ماری گئی. 90,000 کے قریب ہمارے آرم فورسز کے جوان اور آفیسرز اس میں شہید ہوئے. ہائی رینکنگ آفیشلز آف دا پاکستان آرم فورسز دہشت گردی کے خود کش حملوں میں اور دہشت گردی میں وہ شہید ہوئے. پاکستان نے $128 بلین کا نقصان برداشت کیا، اور اسی پاکستان پر دہشت گردی کا جو ہے وہ الزام لگانا یہ دنیا کی آنکھوں میں جھول کے مترادف ہے. ہندوستان میں اگر دہشت گردی کے کوئی حملے ہوئے ہیں تو ان کی تعداد آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. میں اسی کو اگر تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے یہ سوال پوچھ لیتا ہوں کہ کس حد تک جو ویسٹرن فرنٹ کے اوپر انہوں نے ایک پراکسیز کریٹ کی ہوئی تھی، چاہے وہ فتنہ خوارج کی آپ بات کر لیں، چاہے وہ BLA BRA کی اس طرح کے ناموں کے حوالے سے بات کر لیں. پیمنٹ تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ دلی سے ہی ہوتی ہے. کل وہ خواجہ آصف صاحب نے بڑی صحیح بات کی تھی کہ ماسٹر ان کا دلی ہے. تو کتنا ان کو ریسنٹ منتھس کے اندر مار پڑی وہاں پہ
کہ ان کو خود آنا پڑ گیا دہشت گردی کے لیے ایسٹرن فرنٹ کھولنے کے لیے؟ اب دیکھیے بلوچستان کے اندر بھی آپ اس کو بھی ایڈ کر لیجئے کہ وہاں پہ ہم تسلسل کے ساتھ پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو پروف دیتا رہا ہے کہ بلوچستان میں جو علیحدگی پسندی کی تحریک ہے اس کے پیچھے راہ ہے. وہ بہت ہیوی فنڈنگز وہاں پہ کرتے رہے ہیں, لیکن وہ گزشتہ دہائیوں سے اپنا پیسہ لگا کے بھی پاکستان کو ڈی سٹیبلائز وہاں پہ نہیں کر سکے, اور الحمدللہ پاکستان ختم ہونے کے لیے نہیں مٹا, یہ قیامت تک قائم رہے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ جو ہے وہ اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے, اور مہذب دنیا جو ہے ودن اس سے ہندوستان زیادہ ریسٹرینٹ اب کیا شو کریں جو ہم نے کیا؟ پاکستان تو ریسٹرین کر رہا ہے. میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہم نے تو اتنی ذمہ دار ریاست کا ثبوت دیا ہے لیکن کہ جارحیت دنیا مسلط حیران عبارت رہ ہے گئی ہے. لیکن جب آپ پہ براہ راست جارحیت ہوتی ہے تو آپ دفاع کا حق تو محفوظ رکھتے ہیں. میں دفاع کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو اس اگریشن کی بات کر رہا ہوں جو بطور ایک نیریٹو کے. اب دیکھیے جس طرح ہندوستان کے میڈیا نے بائی اینڈ لارج ایک وار ہسٹیریا کریٹ کیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی آرگینک تھا؟ یہ ہندوستان کی مودی حکومت نے, آپ اس کو گودی میڈیا اور مودی میڈیا کا نام دیا جا رہا ہے, کہ اس میں پمپنگ کر کے ہیوی فنڈز کی پمپنگ کر کے وہ نیریٹو بنا رہے ہیں. لیکن ان کے اینکرز اور ان کے ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے تجزیہ نگار اتنے مزقہ خیز لگتے ہیں جس طرح گلیوں کے کنٹوٹے غنڈے آپس میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اس لینگویج میں وہ بات کرتے ہیں. ہم نے بھی پاکستان کا نیریٹو جو ہے وہ دنیا کو بتانے کی کوشش کی. پاکستان کے میڈیا نے کیا, ہم نے بڑے مہذب انداز سے تھرو آؤٹ, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے میڈیا نے اس میں ایک میچور رول پلے کیا, اور یہی میچور رول ہوتا ہے. دیکھیے جنگوں کو ہائی لائٹ کرنا اور ان کو ایک کرزمیٹک چیز کے طور پہ پیش کرنا, اس کو گلیمرس بنا کے پیش کرنا, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب مہذب دنیا کا امتحان ہے کہ وہ اپنے جو ان کے کیپٹلسٹ جو انٹرسٹ اس کو وہ دیکھتے ہیں, یا دنیا میں انسانیت کو بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیے پوری دنیا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک کلائمیٹک ہیزرڈز جو ہیں اس کا شکار ہے. اور آج اگر یہاں پہ دیکھ پاکستان کے پاس کیا, پاکستان ہندوستان سے 4 گنا 5 گنا چھوٹا ملک ہے. ہمارے اوپر اگر ہندوستان اگریشن کرتا ہے, ہمارا پانی بند کرتا ہے جو ہماری لائف لائن ہے. پاکستان کی اکثریت کی جو زندگی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ایگریکلچر کے اوپر, وہ ایگریکلچر ڈیپینڈنٹ ہے اس پانی کے اوپر جو ان پہاڑوں سے نکلتا ہے. اور ہمارے پاس ان کا رائٹ فرام دی انسیپشن آف پاکستان ان 1948 دے ہیو بین یوزنگ واٹر ایز ان وار ٹیکٹس, اس کو وار لیوریج کے طور پہ وہ یوز کرتے چلے آ رہے ہیں. پھر ہم نے 1960 میں گلوبل دنیا کے ساتھ مل کے ایک معاہدہ کیا. ہندوستان ہوتا کون ہے اس معاہدے کو یک طرفہ طور پر ختم کرنے کے لیے؟ وہ تو ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے, اس کی گارنٹی ہے ورلڈ بینک کی. اور اب تو 20% جو پانی ہمارا انہوں نے آلریڈی لیا ہوا نا, اس کو بھی واپس لینا پڑے گا, ضروری ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا, بڑی ایفیکٹولی آپ نے بات کی ہے. ملک صاحب آپ کو انوالو کروں گی, یہ فرمائیے گا کہ مقبوضہ کشمیر کی کتنی فرسٹریشن ہے ان کو کہ انہوں نے وہاں کا پورا ایک نام نہاد اپنا پولیٹیکل سسٹم جو بچھایا ہوا تھا اور خود اشتراک کیا ہوا تھا محبوبہ مفتی کے ساتھ, ایک گورنمنٹ بنائی ہوئی تھی, پھر آرٹیکل 370-35 یہ انہوں نے ختم کیا, پھر 5 سال تک اپنا ایک سٹوج وہاں پہ بٹھا کے رکھا رہا منوج سنہا کے نام پہ, اور ابھی بھی وہی چل رہا ہے اس وقت. اور وہ صورتحال یہ ہے کہ ساری ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاور اس کو دینے کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں جس کو نارملسی کا یہ ڈنڈورا پیٹتے رہے ہیں, اس وقت تک ان کو کامیابی اس کے اندر نہیں مل سکی. کتنی فرسٹریٹڈ ہے اس وقت انڈین گورنمنٹ, انڈین اسٹیٹ, انڈین فاشسٹزم, کہ جو اس وقت کشمیریوں کو اپنے اس لائن کے اوپر نہیں لا سکی جو اس وقت ہم نے دیکھنے میں آیا کہ جو نیریٹو یہ وہاں پہ دینا چاہ رہے تھے اس پہ بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی. یہ دیکھیں بری طرح بھارت اس معاملے میں ناکام ہوا. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ایک ٹورزم ڈیسٹینیشن بنانے کے حوالے سے بھارتی حکومت کے جو اس طرح کے کوئی بھی جتنے بھی اقدامات کیے گئے وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئے. دیکھیں ایک جو وار زون ہے وہ ٹورزم ڈیسٹینیشن نہیں ہو سکتا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جو ورسٹ کائنڈ آف ہیومن رائٹس وائلیشن اور جس طرح کی قید و بند اور پابندی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ داد دیں ان لوگوں کو, کشمیری مجاہدین کو, کشمیری جوانوں کو, خواتین کو, بوڑھوں کو, بچوں کو, کہ جنہوں نے تمام تر یہ جو فاشزم ہے, یہ جو جبرانہ اقدامات ہیں اور جو جارحیت پسندی ہے, گودی میڈیا پہ کیسے آ کے انہوں نے جواب دیے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام تر ریاستی مظالم کے باوجود ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہادری کی ایک تاریخ رقم کی اور پوری دنیا میں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اتنا معاملہ انٹرنیشنلائز ہو گیا کہ زمینی حقائق کو چھپانے کے لیے بھارت نے جتنے بھی اوچھے ہتھکڑے استعمال کیے ہیں وہ بری طرح ناکامی سے دوچار ہوئی ہیں. یعنی کہ مسئلہ کشمیر جو ہے بون آف کنٹینشن ہے, اور ساؤتھ ایشیا میں اس وقت تک پائیدار امن اور استحکام کا خواب شرمندہ تعبیر ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک اس مسئلے کا حل نہ کیا جائے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ہمیشہ سیاسی, سفارتی, اخلاقی اور تمام بین الاقوامی پلیٹ فارم پر
اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے حوالے سے ہماری سیاسی قیادت نے انتہائی اہم کردار ادا کیا اور پاکستان آئندہ بھی کشمیر کے ساتھ I have to wind up. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا. یقیناً ٹرانسمیشن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. ہندوستان کو جواب تو ہم دیں گے، جیسے ہماری اسٹیٹ نے، ہماری گورنمنٹ نے کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے کہ جو ایکٹ آف ایگریشن آپ نے ہمارے اوپر جو ہے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ہم نے ریٹیلیٹ تو کیا ہے، لیکن اس کا جو پراپر جواب ہے وہ دینے کا حق ہم محفوظ رکھتے ہیں، اور ہم دیکھ کر آپ کو بتائیں گے کہ ہم کتنی جو ہے وہ خود مختار قوم ہیں اور ہماری سوورینٹی کے اوپر کسی قسم کا کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. باقی ہندوستان کا جو بیانیہ ہے وہ نہ صرف وہ دنیا میں کیا بیچتا، وہ ریجن میں کیا بیچتا، وہ سفارتکاری میں کیا بیچتا، خود ہندوستان کے اندر نہیں خریدا جا رہا. اب یہاں سے صرف آپ اندازہ لگا لیں کہ جو یہ ہتھیاروں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر ان کا گودی میڈیا خاموش ہے، اس کے اوپر ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جا رہی، لیکن ہندوستانی اب جو ہے وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ باقی ہمارے رفائل طیارے کدھر گئے. اب تو فرانس اس کے اوپر بات کرنا شروع ہو گیا. یہ پاکستان کے موقف اور بیانی کی جیت ہے. یقیناً ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. یاسر رحمان کو ٹرانسمیشن کے سلسلے سے یہاں سے دیجیے